سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، آل بیت کی محبت میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ گویا منہج سلف کو ماننے والے اہل السنہ والجماعہ یہ لوگ آل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آل بیت کی محبت کے لیے دوسرے صحابہ سے نفرت کرنا، دوسرے صحابہ کے مقام کو گھٹانا یہ ضروری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی نگاہ ہوگی، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر تو ایسے نئے نئے فتنے صحابہ کرام سے نفرت کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے آل بیت کی محبت میں اٹھ رہے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے دین کا سارا دار و مدار صحابہ سے ہماری محبت پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ایک مومن کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہم مؤمنوں کی مائیں ہیں، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اہل ایمان کو کس قدر جوڑا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کے گھرانے والے ہونے کے ناطے امہات المؤمنین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، دین کے معاملے میں بغیر کسی استحیاء کے آپ نے بیان کی ہیں۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی، اگر یہ تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارے کتنی ساری تعلیمات، کتنے سارے ہمارے مسائل زندگی کے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننا، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو اپنی امت تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے صحابہ۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم بخاری کی حدیث سے عمل کر لیں گے، ہم مسلم کی حدیث سے عمل کر لیں گے۔ امام بخاری تک حدیث پہنچی کیسے ہے؟ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ اگر صحابہ نہیں بتاتے تو امام بخاری تک بھی حدیث نہیں پہنچتی، امام مسلم تک بھی حدیث نہیں پہنچتی۔ اگر صحابہ نہیں بتاتے تو امام ابو داؤد تک بھی حدیث نہیں پہنچتی، امام ترمذی تک حدیث نہیں پہنچتی، امام نسائی تک نہیں پہنچتی۔ مگر صحابہ نے پوری امانت داری کے ساتھ، پورے عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے نبی کی ہر چیز کو بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ معزز حضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے
خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے پہلے کی آیتیں اور اس آیت کریمہ کی بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تعلیمات نازل کی ہیں اور اللہ نے ان سے خطاب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آل بیت میں سے، اہل بیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کیا ہے۔ آج کے اس خطبے میں مختصر طور پر میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سلف صالحین میں بالخصوص صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کیسی محبت کی ہے، اور ہم جو کہ منہج سلف پر ہیں اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، الحمدللہ ہماری اپنی زندگی میں بھی آل بیت سے محبت کس قدر ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میں رسول ہوں، میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والی ذات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور جگہ کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے محبت، آپ کی رسالت سے محبت، آپ کی ذات سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ جن لوگوں کو شرعی حیثیت حاصل ہوئی ہے صحابہ کرام، ان سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کی جائے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ایک مومن کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہم مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے ناطے ہم مؤمنوں کی ماں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے ناطے ہماری ماں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے ناطے ہماری ماں ہیں۔ یعنی پوری ازواج مطہرات، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دو بیویاں تھی جن کا نام زینب تھا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے ناطے میں اور آپ مومن ہیں تو وہ ہماری مائیں ہیں، الحمدللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اہل ایمان کو کس قدر جوڑا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ایک ایمان والے کو کس قدر جوڑا گیا ہے، کہا کہ یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔
اور ایک انسان کو اپنی ماں سے محبت کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کی اپنی ماں سے محبت کا اندازہ لگانا کس قدر آسان بھی ہے اور کس قدر مشکل بھی ہے۔ اسی طرح بیویوں کی اہمیت کیوں اس قدر ہے؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے اپنی کتاب سیرت امہات المؤمنین میں ایک خطرناک بات لکھی ہے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جب اسلام پیش کیا، اس زمانے میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے معاشرے میں بہت بڑا کاروبار چلاتی تھی، تجارت کرنے والی، بزنس والی خاتون تھی، اور کفار و مشرکین بعض دفعہ یہ سوچ کر اللہ کے نبی کو تکلیف دینے سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے شوہر کو ہم تکلیف دیں گے تو یہ کہیں ہمارا بزنس نہ بند کر دیں۔ یعنی کفار و مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ تکلیف زیادہ دینے سے تعرض کرتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ ان کی بیوی جو ہے نا یہ بہت بڑی، بہت ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہماری دکان بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں، سارا معاشرہ ٹھکرا رہا ہے، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، مگر ایک عورت ہے جو آپ کی بیوی ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، آپ کے قدم با قدم کھڑی ہے اور کہتی ہے کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ساتھ دیتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شوہر کے بارے میں، اس کے اخلاق و کردار کے بارے میں اس کی بیوی گواہی دے، اور اس ایسے وقت میں جب سارا زمانہ ٹھکرا رہا ہو تو ایسے وقت میں بیوی ساتھ کھڑی رہے اور مرتے دم تک اس وعدے کو نبھائے اور اس محبت کو نبھائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کا ایک اور سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو تعلیمات، گھر کے اندر اللہ کے نبی کیسے تھے، یہ بتانے کے لیے صرف اور صرف بیویاں ہی گواہی دے سکتی ہیں۔ پوچھا گیا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیف کان خلقہ، امی آپ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ لوگوں نے آ کر گھر والوں سے پوچھا، ہمارے نبی باہر تو رہتے ہیں، سب لوگ رہتے ہیں باہر، عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی، لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ گھر میں اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر میں بھی ویسے تھے جیسے قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کے جو اسباق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر میں بھی ہو بہو ویسے ہی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں بھی ساتھ دیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں بھی اللہ کے نبی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کبھی چپل ٹوٹ گیا ہو، اللہ کے نبی خود بیٹھ کر اس سے لگا لیتے، اور کبھی آٹا گوندنے کی بات ہو، اللہ کے نبی گھر میں آٹا بھی گوند دیا کرتے تھے۔ یعنی گھر کی تعلیمات، اور پھر طہارت کے مسائل کی طرف ہم جائیں، غسل کے مسائل کی طرف جائیں، وضو کے مسائل کے متعلق جب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسی باتیں تعلیمات کے نام پر، احادیث کے نام پر امہات المؤمنین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، دین کے معاملے میں بغیر کسی استحیاء کے آپ نے بیان کی ہیں۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی، اگر یہ تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارے کتنی ساری تعلیمات، کتنے سارے ہمارے مسائل زندگی کے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہے، اللہ کے نبی کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کے گھر کو آنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کے گھر سے جانے کا مسئلہ ہے، سونے کا مسئلہ ہے، کتنے سارے باریک باریک مسائل ہیں جو ان امہات المؤمنین کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے گھرانے والے ہونے کے ناطے امہات المؤمنین نے کس قدر تکلیفیں بھی نہیں جھیلی ہیں، کس قدر تکلیفیں جھیلی ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، محض یہ دشمنی نکالنا تھا کہ یہ محمد کی بیوی ہے، اس پر الزام لگایا جائے اور اسے معاشرے میں اس کے معیار کو کم کیا جائے۔
कअब बिन अशरफ, आप अर्रहीक़ उल मख्तूम किताब देखेंगे तो सलाम बिन अबिल हुबैक और कअब बिन अशरफ के बारे में अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह ने इन दोनों के बारे में लिखा है कि ये दो लोग यहूद में से थे और इन दो लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें मुआशरे में अपनी अल्लाह के नबी की बीवी होने के नाते, अल्लाह के नबी की बीवी होने के नाते कैसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ये तसव्वुर भी मुहाल है। मामूली एक आदमी है, मैं हूं, आप हैं, अगर मुझे सुबह में कहीं काम पर जाना है, कहीं काम से आना है, कहीं ड्यूटी करना है, तो मैं अगर बाहर काम कर रहा हूं तो घर में औरतें भी मेरे साथ मेरा साथ देती हैं कि जाने के लिए तोशा बना कर देंगी। किसी आदमी को 7 बजे जाना है तो घर की औरत उठेगी और उसको वक्त से पहले तोशा बना कर देगी। आदमी कपड़े पहनता है, कपड़े उतारता है, अपनी बीमारी के बावजूद भी बच्चों के कपड़े धोना, शोहर के कपड़े धोना, घर का कामकाज करना, अपनी सारी तकलीफों के बावजूद भी एक घर को घर बनाने में एक आम औरत का जब इस कदर किरदार हो सकता है, तो अल्लाह के नबी के साथ ताउन करने में, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत व तबलीग के मामले में साथ देने में अल्लाह के नबी की बीवियों का ताउन, उनकी मदद, उनकी हमनवाई और उनकी नुसरत व तायीद किस कदर अहमियत की हामिल हो सकती है, ये तारीखी किरदार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम आले बैत के सिलसिले में बात करते हैं तो लोगों ने, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी की घर वालियों, अल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह के नबी के तालीमात के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, पर्दे के ज़रिए, हिजाब के ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हारे किरदार को साफ व शफ़ाफ बनाना चाहता है और अखलाक व किरदार से हर छोटी छोटी बुराई को अल्लाह ताला ख़त्म कर देना चाहता है। आयत नाजिल हुई अल्लाह के नबी की बीवियों के बारे में, मगर लोगों ने इस आयत करीमा की तफसीर को बदल दिया, कहा कि अहले बैत से मुराद सिर्फ 5 लोग हैं, सिर्फ पंजतने पाक ही आले बैत में शामिल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हजरत फातिमा हैं और हजरत अली हैं, हजरत हसन हैं, हजरत हुसैन हैं। इन 5 लोगों को ही जालिमों ने आले बैत में शामिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटियों को भी आले बैत से निकाल दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में अल्लाह के नबी के खानदान वाले हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास की नस्ल है, हजरत अली की नस्ल है और भी बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत में शामिल हैं। तैसीरुर रहमान लि बयानिल कुरान में डॉक्टर लुकमान अस्सलफी रहिमहुल्लाह ने लिखा है, इससे मालूम होता है इस आयत करीमा से कि आले बैत में ये 5 लोग शामिल हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ ये 5 लोग ही आले बैत में से हैं और बकिया कोई दूसरा आले बैत में नहीं है। लोगों ने एक महाज बना दिया, एक महाज बना दिया। लोगों ने ऐसा सोचा, अगर तुम इनसे मोहब्बत करते हो तुम्हें इनसे नफरत करना जरूरी है। लोगों ने मुशाजरात सहाबा और सहाबा के आपसी कुछ इख्तिलाफात को लोगों ने यूं बना लिया कि अगर आप एक सहाबी के साथ अच्छे हैं तो जरूरी है कि आप दूसरे सहाबी के साथ बुरे हो। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर आप एक सहाबी की मोहब्बत में कुछ अल्फाज कहते हो तो जरूरी है कि आप दूसरे सहाबी के बारे में जबान खोलें। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने एक मुहाज बनाया, लोगों ने इख्तिलाफात को हवा दी, यहूद ने हवा दी और यहूद की इत्तिबा में शिया ने हवा दी और हजरत अली का एक मुहाज लोगों के सामने पेश कर दिया और लोगों ने हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के बारे में वहां एक महाज पेश कर दिया और यह चाहा जो अली से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो मुआविया से बुग़्ज़ करे, जो मुआविया से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो अली से नफरत करे। ऐसा कैसे हो सकता है? सहाबा कहा कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सारे के सारे इंसाफ के, सहाबा सारे के सारे सिका के, मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज है। हर सहाबी नबी जन्नती है।
नबी का हर सहाबी जन्नती है। लोगों ने अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, लोगों ने नऊज़ बिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक पर जबान खोली। आले बैत से मोहब्बत है, हजरत अली से मोहब्बत है, तो लोगों ने चाहा कि दूसरे सहाबा के मेयार को कम किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मेयार को कम करना चाहा, हजरत उमर बिन खत्ताब के मेयार को कम करना चाहा, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मेयार को कम करना चाहा, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मेयार को कम करना चाहा। जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं मैं गया, मेरे साथ अबू बकर गए, मेरे साथ उमर गए, मैं बैठा था, उमर बैठे थे, सिद्दीक बैठे थे, उस्मान आए। यानी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिन सहाबा के साथ गुजरी है, और अल्लाह के नबी के बाद इस उम्मत का सबसे अफजल तरीन शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अबू बकर तुम उन दो लोगों के बारे में क्या कहते हो जिनका तीसरा अल्लाह तबारक व तआला है। आप देखेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और अल्लाह के नबी के ताल्लुकात कैसे ताल्लुकात है, हजरत उमर के ताल्लुकात कैसे ताल्लुकात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा अबू बकर तुम मेरी उम्मत के वो आदमी हो जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। हजरत उमर के बारे में कहा लौ काना बअदी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उस्मान के बारे में कहा कि उस्मान तो वो हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, ऐ उस्मान आज के बाद अगर तुम कभी अमल कोई भी अमल ना करो तब भी तुम जन्नत में जाने वाले हो। लोगों ने ऐसे ऐसे सहाबा पर जबान खोली, लोगों ने ऐसे ऐसे सहाबा पर जबान खोली, और हम ये देखते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अपने से बड़े सहाबा से किस कदर मोहब्बत थी। आप सुने खुतबात सुने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहिमहुल्लाह का आप खुतबा सुने। हजरत अली ने अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखा, हजरत अली ने अपने बच्चों का नाम उमर रखा, हजरत अली ने अपने बच्चों का नाम उस्मान रखा। बड़े बड़े सहाबा किराम के नाम हजरत अली के बच्चों के नाम हैं, मगर ये लोग हजरत अली की मोहब्बत में जिनके नाम अली ने अपने बच्चों को रखे हैं उन बड़े सहाबा पर मुंह खोलते हैं। हाज़रीन किराम, हम मनहज को मानने वाले हैं, हम अहले हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के नबी के घराने से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हज़रत फ़ातिमा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हज़रत हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह के नबी की बीवियों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। और हमें सिखाया गया, हमें कुरान मजीद में अहादीस में तालीमात बताई गई हैं, लोगों अल्लाह के नबी पर दरूद भेजो, लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा दरूद भेजो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दरूद पढ़ना सिखाया, दरूद इब्राहिम हमें सिखाई। कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामत नाजिल फरमा, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर सलामत नाजिल फरमा। कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान पर सलामत नाजिल फरमाई उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर भी सलामत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बरकत नाजिल फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने हजरत इब्राहिम के खानदान पर बरकतें नाजिल फरमाई। हमें सिखाया गया है हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत हमारे ईमान की अलामत है, हमारा अकीदा यह है। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने कहा है कि सहाबा से मोहब्बत करना यह ईमान की अलामत है। जो सहाबा से मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे, जो अल्लाह के नबी के हमारे सहाबा से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे। हमारे अकीदे में ये चीज शामिल है। इमाम तहावी ने अपने अकीदतुत तहाविया में अपनी किताब में ये बात लिखी है, सहाबा से मोहब्बत हमारे ईमान की अलामत है। हम किसी सहाबी से मोहब्बत के गुलू में किसी सहाबी से नफरत हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि आप तारीख पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे, सहाबा किराम की मोहब्बतों को आप देखेंगे। आले बैत से सहाबा की आपसी मोहब्बत कैसे थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु किसी से इल्म हासिल करने के गालिबन हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु से कि इल्म हासिल करने के लिए गए, और उन्होंने जब देखा
کہ زید بن ثابت نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس آئے ہیں جو کہ آل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کی عزت و تکریم کی، ان کی عزت و تکریم کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا میں تم سے علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں تمہارا طالب علم ہوں، تم میرے استاذ ہو، تم ایسا مت کرو۔ تو کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی کے گھرانے والوں کا ہم عزت کریں، ان کی احترام کریں۔ اور جب زید بن ثابت اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، عبداللہ بن عباس ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑتے ہیں اور گھوڑے کی لگام پکڑتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں۔ کہا کہ آپ آل بیت میں سے رہ کر میرے گھوڑے کی آپ لگام پکڑ رہے ہیں۔ کہا کہ ہمیں ہمارے علماء کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ ایسا ہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے رشتہ داری قائم کرنے سے زیادہ مجھے اللہ کے نبی کے گھر والوں سے رشتہ داری کرنے کی محبت ہے۔ تو ایسے صحابہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، نام ہی جن کا صدیق ہے، اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضرت علی کے مخالف تھے، نعوذ باللہ حضرت علی کی حق تلفی کی تھی، نعوذ باللہ حضرت علی خلیفہ بننے والے تھے، تو ان کبار صحابہ نے حضرت علی کو خلافت کے حق سے محروم رکھا۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی نشانیاں بتائی تھی کہ جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا اللہ کے نبی کے بعد اس امت کا سب سے پہلا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، ان کے بعد عمر ہوں گے، ان کے بعد عثمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایسی کئی مثالیں دے دی تھی۔ تو حاضرین کرام، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں، آپ دیکھیں گے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر آل بیت کی محبت میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ گویا منہج سلف کو ماننے والے اہل السنہ والجماعہ یہ لوگ آل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آل بیت کی محبت کے لیے دوسرے صحابہ سے نفرت کرنا، دوسرے صحابہ کے مقام کو گھٹانا یہ ضروری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی نگاہ ہوگی، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر تو ایسے نئے نئے فتنے صحابہ کرام سے نفرت کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے آل بیت کی محبت میں اٹھ رہے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے دین کا سارا دار و مدار صحابہ سے ہماری محبت پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا قرآن نازل ہوتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اگر صحابہ کے معیار کو، صحابہ کے کردار کو داغدار کیا جائے گا، نعوذ باللہ خود بخود اسلام داغدار ہو جائے گا اور اسلام کی تعلیمات شبہ کے دائرے میں آ جائیں گی۔ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں یا پھر آپ کسی پر شک کرتے ہیں، آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے، آپ اس کی بات سننا چھوڑ دیں گے۔ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں تاکہ لوگ کیا ہو جائیں، کسی کی محبت میں کسی سے نفرت کرنے لگے، اور اس سے نفرت کرنے لگیں گے تو اس کی باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے قرآن نازل ہونے کے بعد اپنے صحابہ کو بلایا، کہا کہ قرآن لکھتے رہو، کاتبین وحی صحابہ تھے وہاں پر۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں پورا قرآن مجید جس طرح ہمارے پاس آج موجود ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن مجید اس طرح لکھا ہوا بین الدفتین محفوظ نہیں تھا۔ زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تدوین قرآن کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو جمع کیا، کہا کہ کس کس نے قرآن مجید کو لکھا ہے۔ کسی نے چمڑوں پر، کسی نے درخت کی کھالوں پر، کسی نے پتھروں پر قرآن مجید کو لکھا تھا۔ ان سارے چیزوں کو صحابہ کرام نے جمع کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو اس طرح سورہ بسورہ، آیت با آیت اللہ کے نبی نے ایک کاغذ میں ایک جگہ پر جمع نہیں کیا۔ آیت نازل ہوتی تو بتا دیتے کہ تم آؤ، تم کو میں نے وہ سورہ لکھایا تھا، اس سورے میں اس آیت کے بعد اس آیت کو لکھ لو، اس سورے کے بعد اس سورے کو لکھ لو۔ اللہ کے نبی لکھا کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو گویا اللہ کے نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننا اور اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو اپنی امت تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ صحابہ، اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں تو صحابہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں ہنسے تھے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں تو صحابہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں رو رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بھی آنسو نکلتے ہیں، بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ کہا اللہ کے نبی بچے کے انتقال پر آپ کی آنکھ میں آنسو؟ کہا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرا لخت جگر ابراہیم انتقال ہوا ہے، انسان ہونے کے ناطے میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ بات ہمیں معلوم کیسے ہوئی؟ صحابہ نے ہمیں بتائی تو معلوم ہوئی۔ اللہ کے نبی جب کسی چیز کو دیکھتے تھے فتغیر وجہہ، کہ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، غصے میں آ گئے، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بات کس نے بتائی؟ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کو؟ نہیں، صحابہ نے بتائی ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، ہر چھوٹی چیز اللہ کے نبی چلتے کیسا تھے، بات کیسے کرتے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا پسینہ کیسا تھا، یہ بھی صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کی تعلیمات، صحابہ نے دین کو سمجھا ہے، اپنے بعد کے تبع تابعین کو سمجھایا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم بخاری کی حدیث سے عمل کر لیں گے، ہم مسلم کی حدیث سے عمل کر لیں گے۔ امام بخاری تک حدیث پہنچی کیسے ہے؟ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ اگر صحابہ نہیں بتاتے تو امام بخاری تک بھی حدیث نہیں پہنچتی، امام مسلم تک بھی حدیث نہیں پہنچتی۔ اگر صحابہ نہیں بتاتے تو امام ابو داؤد تک بھی حدیث نہیں پہنچتی، امام ترمذی تک حدیث نہیں پہنچتی، امام نسائی تک نہیں پہنچتی۔ یعنی اگر صحابہ علم کو چھپاتے اور اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بھی گڑبڑ کر کے بتا دیتے تو محدثین وہی لکھتے جو صحابہ نے ان کو بتایا ہے۔ مگر صحابہ نے پوری امانت داری کے ساتھ، پورے عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے نبی کی ہر چیز کو بتایا ہے۔ اگر کہیں شک بھی ہو گیا ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر مجھے شک ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا یا یہ کہا، دونوں چیزوں کو بتایا ہے۔ پھر دوسرے صحابی نے اس کی تائید کی ہے، نہیں آپ کو یہ شک ہے، اللہ کے نبی نے ایسے بتایا ہے۔ تو صحابہ ہمارا اصل معیار ہے۔ آل بیت کی محبت میں صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ کے آپسی معاملات میں زبان کھولنا، صحابہ کے آپسی معاملات، آپسی تعلقات کے بارے میں، وہ صحابہ تھے ایک دوسرے کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ وہ صحابہ تھے اللہ کے نبی کے پروردہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی تھی، ایک دوسرے کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ ہم 1400 سال کے بعد کوئی اردو کی کتاب پڑھ کر، کوئی کسی کا بیان سن کر ہم صحابہ پر زبان نہیں کھول سکتے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو صحابہ پر زبان کھولے گا اس کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ اس کا حشر قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ کرے گا۔ جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، صحابہ کی اتباع کرے گا، اللہ اس کا حشر صحابہ کے ساتھ کرے گا۔ جو صحابہ پر زبان کھولتا ہے، نعوذ باللہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، آل بیت کی محبت میں غلو کرتا ہے، خود آل بیت بھی کہیں گے یہ محبت تو اللہ کے نبی نے کبھی بتائی نہیں، آپ جو محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی سچی محبت پیدا فرمائے، آل بیت کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے سے، بغض و حسد سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کے راستے کو اپنانے کی، صحابہ کی اتباع کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے راستے کو، اللہ کے نبی کے طریقوں جیسے اپنایا، اللہ ہمیں بھی ویسے ہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.